بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ایک مسئلہ میں عرض کرتا چلو۔ ایام مخصوصہ اگر ماہ رمضان میں آ جائیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے نمازیں بھی اس کو چھوڑنی پڑتی ہیں اور روزے بھی چھوڑنے پڑتے ہیں خواتین کو۔ اب اس کا مسئلہ کا حل کیسے ہوگا کہ ماہ رمضان ختم ہو گیا یا اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد اس نے روزے رکھنے ہیں، اس کی قضا ہے یا نہیں ہے، اور وہ جو مثلا 3 دن یا کچھ دن جو ایام مخصوصہ ہیں اس میں اگر وہ نمازیں بھی چھوٹ گئی ہیں تو ان کی کیا قضا لازم ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیے ان ایام میں نمازیں بھی ان کو چھوڑنی ہوں گی اور روزے بھی چھوڑنے ہوں گے، لیکن جو ہی یہ پاک و صاف ہو جائے گی حائض سے تو وہ اس کو نمازیں کی قضا نہیں کرنی، اس کے لیے نمازیں معاف ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ روزے اس نے اس کی قضا کرنی ہے۔ تو اس کی دلیل میں ایک میں آپ کو عرض کرتا چلوں، چونکہ ایک خارجی طبقہ آ گیا تھا، انہوں نے ان ایام کے جو آتے تھے حائض کے، تو ان کے بعد وہ نمازیں بھی قضا کرتے تھے، روزے بھی قضا کرتے تھے، دونوں۔ تو اسی طرح یہ مسئلہ لے کر ایک خاتون آئی، معاذہ اس کا نام ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ ایام مخصوصہ میں کیا نمازیں تو معاف ہیں اور روزے کی قضا ہے، کیا ہم بعد میں نمازیں بھی قضا کر سکتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو حروریہ تو نہیں ہے؟ حروریہ اس وقت کے ایک فرقہ تھا جس کو بعد میں خارجی کہا گیا، لیکن آج یہ فرقہ ختم ہو گیا، یہ فرقہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ختم ہو گیا تھا، یہ فتنہ بھی ختم ہو گیا تھا، یہ فرقہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ حروریہ ایک مقام تھا، وہاں کے یہ لوگ رہنے والے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں اس عورت سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جو نمازیں ان میں آئیں وہ تمہارے لیے معاف ہیں، اور جو روزے اس میں آئے ہیں ان ایام میں ان کی قضا کریں۔ اب رہا سوال یہ کہ نمازیں معاف ہیں، حالانکہ وہ بھی فرض ہیں، روزے بھی فرض ہیں، تو نمازیں معاف ہیں، روزے معاف نہیں ہیں، ان کی قضا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ دونوں ہی معاف ہونے چاہیے تھے۔ تو یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا، تو ہم سے بہتر ظاہر سی بات ہے انہیں کے پاس وحی آتی تھی، انہیں کے پاس یہ شریعت کا حکم آتا تھا، انہوں نے یہ حکم فرمایا ہے۔ اب ہمیں اپنی ذہنی صلاحیت کو یہاں پر اس کے مقابل کھڑا نہیں کرنا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر لبیک کہنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سال میں ایک بار آتے ہیں روزے، جبکہ نمازیں تو باقاعدہ مکمل ہوتی ہیں، ہر ایام میں ہوتی ہیں، اس لیے اور وہ ہر ماہ آتی رہتی ہیں۔ ہر ماہ ادھر حائضہ کے ایام مخصوصہ شروع ہوئے، نمازیں بھی ہوتی ہیں، ہر ماہ ہوتا ہے سلسلہ، جبکہ روزوں کا سلسلہ یہ سال کے بعد ہوتا ہے۔ اس لیے ان ایام کا چھوڑنا، چونکہ یہ بار بار آتے ہیں، ہر مہینے آ جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے قرآن پاک میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دین میں تنگی نہیں فرماتا، آسانی فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی امت کے پاس یہ حکم کو آگے ریفر کرتے، آگے بھیجتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حکم ہے، ہمیں اپنے عقلی گھوڑے یہاں پر نہیں دوڑانے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین کو صحیح طرح سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔